اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ انفو چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی اردو شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے علم و حکمت پر مبنی کہانی ہے، جو کسی حد تک ہماری اصلاح میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں۔ تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں۔ اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری خدمت کروں۔ تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں۔ اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناگہ صبح و شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں۔ پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں۔ غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں، اب تو آ جا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا و مافیا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی لا یعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالیو، اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق کے تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی حکمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور جو ضعف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سرد کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ اور جہاں تک ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے۔
اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار، ایک کے حق میں گلاب کا پھول دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے، اور اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے کمالات کی بارش برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں ان سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خدا کا عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت مذمت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری لیکن چرواہے کا کہیں پتہ نہ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں جو کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے اور میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسب تازی کو وہ مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں 7 آسمان سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔ امید ہے کہ اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔